السلام علیکم دوستوں، جاوید راٹھور حاضر ہوں۔ آج 2024 کے اکتوبر کی پہلی تاریخ ہے اور اکتوبر کا مہینہ پاکستان کے لیے بہت ہی فیصلہ کن مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر پاکستان ان بحرانوں سے نکل بھی سکتا ہے اور مزید بحرانوں میں پھنس بھی سکتا ہے۔ دوستوں، نہ تو میں ستارہ شناس ہوں، نہ اسٹرالوجر ہوں، نہ نجومی ہوں کہ میں یہ پیشگوئی کر رہا ہوں، بلکہ میں تاریخی واقعات کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور اکتوبر کے مہینے میں پاکستان کے اندر بہت ہی افسوسناک، بہت ہی دردناک واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، جس کی سزا جو ہے پورا ملک اور عوام بھگت رہے ہیں، بلکہ پورا خطہ بھگت رہا ہے۔ دوستو، پہلا جو واقعہ دل خراش ہوا کہ 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر دی، جس کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہوا، طول پکڑ گیا اور اس کے بعد جنگیں بھی ہوئی اور آج بھی یہ مسئلہ اسی طرح ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ تعلقات اسی طرح کشیدہ ہیں اور کشمیری اپنی جگہ سفر کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا جو اکتوبر کا سیاہ ترین دن تھا وہ 16 اکتوبر 1951 تھا، جب قائد ملت لیاقت علی خان کو لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا۔ پھر تیسرا جو سیاہ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ وہ 17 اکتوبر تھا کہ پاکستان کے ایک بیوروکریٹ نے، غلام محمد نے، گورنر جنرل کا عہدہ سنبھال لیا، جس پر قائد اعظم کبھی ہوتے تھے۔ پھر دوستو، 17 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا نے مارشل لا ڈکلیئر کر دیا پاکستان میں پہلی بار، اور 1956 کا جو آئین تھا اس کو ایبروگیٹ کر دیا، معطل کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر 24 اکتوبر 1958 کو ایوب خان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، حالانکہ ایوب خان چیف آف آرمی اسٹاف تھے، لیکن ان کو وزیر اعظم کا عہدہ بھی دے دیا گیا۔ اور پھر 27 اکتوبر کو 2 دن بعد اسی وزیر اعظم نے، جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا، اسکندر مرزا سے زبردستی استعفیٰ لے کے خود پاکستان کا صدر بن گیا۔ پھر اس کے بعد اسی اکتوبر کے مہینے میں 1979 میں 1979 میں ضیاء الحق نے انتخابات کرانے کا وعدہ جو ہے اس سے انحراف کر دیا، منکر ہو گئے، اور پاکستان مزید 10 سال کے لیے جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے زیر تسلط چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا جس کا ہم ابھی تک جو ہے وہ اس کے زخم جو ہے نہیں بھرے۔ یہ 2008 اکتوبر 2005 کا زلزلہ تھا کہ جس میں تقریباً لگ بھگ 1 لاکھ کے لوگ لقمہ اجل بن گئے اور بڑے پیمانے پر پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر، شمالی علاقہ جات کے اندر جو ہے نقصان ہوا لوگوں کا۔ پھر 18 اکتوبر 2007 کو جب بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحوم پاکستان واپس گئیں تو ان کے قافلے پر خود کش حملہ کیا گیا، جس میں کم و بیش 180 لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، جبکہ 500 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ پھر دوستو، یہ اکتوبر 2010 ہی تھا کہ جب پاکستان کے ایک آمر نے، ایک ڈکٹیٹر نے، ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے، یعنی جنرل مشرف نے، جنرل ہوتے ہوئے بھی، چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہوئے بھی اپنی ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کی بنیاد رکھی۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پاکستان کے اندر زلزلہ برپا ہے، آئینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اور جو انماسٹی ہے سارے گروہوں کے درمیان، وہ بہت خطرناک ہے۔ اور جس طرح سے حکومت جو ہے وہ ایک آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے، مبہم آئینی ترمیم، جس سے لگتا ہے
کہ اس کی نیت صاف نہیں ہے، اس کی نیت کے اندر فتور ہے کہ وہ اس آئین کو رات کو ہی منظور کروانا چاہتی تھی، اور ابھی جب دیکھا کہ اس آئینی ترمیم کی سپورٹ نہیں ہو رہی، مولانا فضل الرحمان بھی سپورٹ نہیں کر رہے، ان کے بھی کنسرن ہے، تو انہوں نے ایک ریویو پٹیشن کر دی سپریم کورٹ کے اندر، شاید اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، وہ دفعہ 63 سے متعلق ہے، شک 63 سے متعلق ہے، اور جس کے تحت شاید جو ایک لا بنا تھا کہ فلور کراسنگ نہ ہو، اب فلور کراسنگ کو عام کر دیا جائے گا۔ اگر یہ شک ختم ہو گئی تو پھر منڈیاں لگیں گی، لوگوں کو خریدا جائے گا اور آئینی ترمیم منظور کرا لی جائے گی، اور ایک آئینی عدالت بنا دی جائے گی، ایک متوازی عدالت بنا دی جائے گی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا متوازی عدالت بنا دینے سے آپ جو ہے مسائل ختم کر پائیں گے؟ نہیں۔ اگر آپ کو آئینی معاملات کو سننے کے لیے عدالت بنانی ہے تو اس کو عدالت بنانے کی ضرورت نہیں، آپ ایک آئینی بینچ بنا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر جو ہے سارے صوبوں کو ریپرزنٹیشن دیں، تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ جو بھی چیف جسٹس ہوگا اس کے انڈر وہ بینچ بن جائے گا، جس کے اندر 5 آپ ججز لے لیں سپریم کورٹ سے، اور باقی ہر صوبے سے اس کا چیف جسٹس اس کا ممبر ہو، تو یہ 10-12 لوگوں پر مشتمل آئینی عدالت، آئینی بینچ بن جائے گا، جو آئین سے متعلق فیصلے جو ہے سنے گا اور ان کے اوپر عمل کرے گا۔ بے شک آپ ججوں کی تعداد بڑھا دیں اگر آپ کو ضرورت ہے، لیکن اگر آپ بدنیتی کے ساتھ صرف ایک جماعت کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے آپ کریں گے تو یقین کریں یہ آپ کر لیں گے، ناممکن ہے، لیکن اس کا جو رد عمل ہوگا وہ بہت خوفناک ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب لوگوں کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، ابھی لوگ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے بھی کہ ہم اسمبلی کے اندر موجود ہیں، چلیں عدالتیں ہمیں انصاف دے رہی ہیں، جب ان کو پتہ لگے گا کہ اسمبلی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، عدالتوں میں بھی کچھ نہیں ملے گا، تو پھر کیا کرنا ہے انہوں نے؟ پھر تو ظاہر ہے وہ جنگ و جدل کا ماحول ہوگا، اور یہ جنگ و جدل شاید سول وار کی طرف لے جائے، اور جب سول وار ملک کے اندر ہوگی تو بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور ملک کی یکجہتی جو ہے اس کے پارا پارا ہونے کے قوی خدشات ہیں۔ اور اگر حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے غداری کریں گے، اور پاکستان کو نقصان پہنچانے میں اور خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنے میں وہ ذمہ دار ہوں گے، اور پاکستان کے عوام ان کی نسلوں کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ یہ اکتوبر کا مہینہ ہمیشہ پاکستان کے لیے بڑا منحوس ثابت ہوا ہے، اور کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر کوئی ایسی غلط حکمت عملی نہ اپنائیں، ایسا غلط فیصلہ نہ کریں جس سے ملک کی سالمیت کو، ملک کی یکجہتی کو نقصان ہو، جمہوریت ڈیریل ہو، اور ملک جو پسپائی کی طرف جا رہا ہے، دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ مزید دلدل میں نہ پھنسے۔ چلیں دوستو، انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی۔ اگر یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ اس کو سنیں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ چلیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔